امام آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک طویل حکومت امام کی قائم ہوگی، ایک ایسا نظام کہ جس میں عدل و انصاف ہوگا، رجعت ہوگی، رجعت، پلٹائے جائیں گے۔ پوچھا مولا کون پلٹایا جائے گا؟ روز محشر کا حساب کتاب معلوم ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم روز محشر حساب کتاب لیں گے، وہ الگ ہے۔ اس سے پہلے روئے زمین پر بھی ایک حساب کتاب ہے، روئے زمین پر بھی ایک حساب کتاب ہے۔ دنیا میں رجعت ہوگی، مظلومین کی بھی رجعت ہوگی، ظالمین کی بھی رجعت ہوگی۔ مظلومین بھی آئیں گے، ظالمین بھی آئیں گے، جو بے گناہ قتل ہو گیا وہ بھی آئے گا، کسی بھی معاملے میں۔ یہ رجعت، امام کی حکومت، جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد حضرت فرماتے، معصوم فرماتے، رجعت ہوگی۔ پہلا ظالم بھی دنیا میں آئے گا اور پہلا مظلوم بھی دنیا میں آئے گا۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا مظلوم اور ظالم کون ہے؟ حابیل و قابیل، حضرت آدم کے بیٹے نا، حابیل و قابیل، پہلا خون بہا، پہلا مقتول بھی دنیا میں آئے گا اور پہلا قاتل بھی دنیا میں آئے گا۔ حضرت حجت دو جملوں میں سنیں گے، کون امام مہدی ہیں؟ یہ کون ہے مہدی؟ یہ کون ہے آرزوئے امید مستضعفین جہاں؟ یہ کون ہے مظلوموں کی آس؟ یہ کون ہے؟ سنیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور 11 معصوموں کی آرزو کو مہدی کہتے ہیں۔ وہ آ کر روئے زمین پر انبیاء اور امامت کا نظام قائم کریں گے، حکومت ہوگی، ہر مظلوم طاقتور ہوگا۔ مظلوم، معصوم فرماتے، روایتوں کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مظلومین کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے ظالمین کھڑے ہوں گے اور امام کہیں گے جاؤ اپنے اپنے قتل کا ان سے بدلہ لو، جو ظلم اس نے تم پہ کیا تھا آج مہدی کی حکومت میں تم طاقتور ہو۔ مستضعفین جہاں، مستضعفین جن کو کمزور کر دیا گیا زمین پہ، جن کو کمزور کر دیا گیا، وہ بدلہ لیں گے، وہ اٹھیں گے، وہ طاقتور بنا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا مہدی کی حکومت ایسی ہوگی، سنیں، مہدی کی حکومت ایسی ہوگی کہ ایک عورت زیور پہن کر مشرق سے مغرب اکیلے سفر کر لے گی، سونا چاندی پہن کر، اس کو لوٹنے والا کوئی ڈاکو نہیں ہوگا۔ یہ حکومت ہوگی، امن و امان کی حکومت ہوگی، امن ہوگا، امن، کیونکہ امن کے لیے ہی انبیاء دنیا میں آتے رہے جاتے رہے۔ پھر فرمایا ایسی حکومت ہوگی، مومن کا مومن پہ حق یہ ہوگا، اب سنیے گا، مومن کا مومن پہ حق یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کا مال، مومن ایک دوسرے کا مال خرچ کر سکیں گے اجازت لیے بغیر، کیونکہ حقوق مومنین کے ایک دوسرے پر ہوں گے۔ یعنی میری جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے نکال لیں گے، کہ مومن ہے، مومن کا مومن پہ حق ہوگا۔ لیکن ایک روایت میں فرمایا امام 7ویں امام نے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوا نہیں بنے، کوا، لا یطمع طمع الغراب۔ 7ویں امام فرماتے ہیں ہمارا مومن، ہمارا شیعہ کوے کی طرح دوسرے کے مال پہ نگاہ نہیں رکھتا، کوا ذرا نگاہ رکھتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ فتنوں کا دور ہے اس لیے اس میں منع ہے۔ لیکن وہ جو حجت کی حکومت ہوگی، حضرت حجت کی، اس میں مومن کے مومن پہ حق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حجت کی حکومت قائم ہوگی۔ پھر عزیزان محترم، امام بیان کرتے گئے، امام 7ویں امام سے بھی حدیث ہے، پھر 9ویں امام سے بھی آئی، 8ویں سے بھی آئی، پھر امام نے کہا پھر اس کے بعد جب تمام رجعت ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، تمام مظلومین و ظالمین آ جائیں گے، اس کے بعد میرے جد حسین تشریف لائیں، 6 مہینے کا بچہ اصغر بھی ہوگا، علی اکبر بھی ہوگا۔ ایک انتقام امیر مختار نے لیا تھا، قاتلان حسین کا انتقام آسان نہیں ہے، ایک ہو گیا، ایک امیر مختار نے لیا، قاتلان حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مہدی کی حکومت میں دوبارہ انتقام لیا جائے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں 2 انتقام ہو گئے، تیسرا محشر میں اللہ لے گا۔ ہر ظالم کا انتقام اسی طرح ہوگا، ہر ظالم کا انتقام۔ اس لیے ظلم و بربریت، بس عزیزان محترم، چھوٹا سا بھی اگر کسی پہ ظلم ہونا اس سے بچیں، کیونکہ ظلم ہے۔